آج لوگ سمجھتے ہیں کہ دین کو خطرہ نہیں تھا، بعض دفعہ بعض چیزیں ناگوار گزر جاتی ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کسی کی توہین ہو گئی۔ اگر دین کی توہین کو دیکھنا ہے، کسی کی دل آزاری نہیں ہے، ممکن ہے کوئی اس کو سنے تو اس کو لگے شاید کسی کی توہین کر رہے ہیں مذہب کی۔ تمام مسلمان فرقے ہمارے بھائی ہیں، تمام مسلمان ہیں، تمام کی جان و مال و عزت و آبرو کا احترام ہے، لیکن رسول اللہ سے زیادہ کسی کا احترام؟ اگر رسول اللہ کا احترام ہے تو دین ہے۔ اگر آپ سے سوال کیا جائے کہ توہین رسالت کا جو سب سے زیادہ مواد ہے وہ کہاں ہے، کیا جواب دیں گے؟ اب ہندو کتابوں میں، عیسائیوں کی کتابوں میں، یہودیوں نے کیا ہے، یہودیوں میں آ جائیں زائنس نے کیا ہے، صحائف ستہ میں۔ یہ لوگوں کو برا لگ جاتا ہے، سب سے زیادہ توہین رسالت صحائف ستہ میں۔ آج یہ شور کیا جا رہا ہے کہ اس ملک میں ایسا ہو رہا ہے، اس ملک میں، مثال کے طور پر ہالینڈ میں ایسا ہو رہا ہے، ڈنمارک میں ایسا ہو رہا ہے۔ وہ جو ہو رہا ہے انتہائی شرمناک ہے، لیکن اس سے زیادہ شرمناک صحائف ستہ میں ہو چکا، اس سے زیادہ خطرناک ہو چکا ہے۔ اب جو توہین کا مرحلہ ہو رہا ہے کہ جسے ہم نے بہت دفعہ بیان کیا، اور بعض مذاہب والے اس کو برا سمجھ بیٹھتے ہیں اور مخالفت سمجھ بیٹھتے ہیں، لیکن اشرف الانبیاء سے زیادہ کوئی چیز اہم نہیں۔ اگر کوئی اشرف الانبیاء کی خدمت کرنا چاہتا ہے ہمارے دیگر مذاہب اسلامی میں سے، تو وہ یہ خدمت کرے کہ ان 6 کتابوں کو اور اپنی کتابوں کو کم از کم صحیح کہنا چھوڑ دے۔ کم سے کم خدمت اشرف الانبیاء کی ہوگی، ان کو صحیح کہنا چھوڑ دے، ان کو یہ کہنا چھوڑ دے کہ بخاری قرآن کے بعد کہنا، یہ چھوڑ دے کتابیں قرآن کے بعد، ان کتابوں کو انگلش پہ چھاپنا چھوڑ دے اگر رسول اللہ کا احترام کرانا ہے۔ وَإِلَّا تیار ہو جائیں مزید کارٹونوں کے لیے، کیریکیچر کے لیے، کیونکہ یہ کتابیں انٹرنیٹ پہ آ چکی ہیں اور اس میں وہ بےہودگیاں ہیں کہ جو آج تک کوئی بھی نہیں بیان کر سکتا۔ تو یہ جو ہم کہتے ہیں کہ اسلام کو امام حسین نے بچا لیا، اس کی یہ مثال ہے کہ اگر ائمہ کی تعلیمات نہ ہوتی تو رسول کی یہ معرفی ہوتی جو صحائف ستہ نے کرائی ہے، جس میں سے ایک دو موضوعات کے ہم کلپ بھی بنا چکے ہیں، آپ کو مل بھی جائیں گے، کہ صحیح بخاری کا ایک اہم ترین موضوع اور بہت ساری کتابوں کا ایک اہم ترین موضوع کہ معاذ اللہ اشرف الانبیاء نے وہی کچھ دن کے لیے رکی، تو معاذ اللہ بخاری کے بقول اور بہت ساری کتب کے بقول اشرف الانبیاء نے معاذ اللہ ان کے بقول کئی دفعہ خودکشی کی کوشش کی۔ کیا معرفی کرا رہے ہیں رسول کی؟ اب اگر یہ بات کی جاتی ہے، لوگ سمجھتے ہیں توہین ہو رہی ہے مسلمانوں کے بعض فرقوں کی۔ نہ، توہین رسالت اہم ہے یا کتابیں اہم ہیں؟ ان کتابوں کو جب صحیح کہا جائے گا تو دشمن کو حق ہے کہ اس میں سے نقل کر کے ہم کو دکھائیں؟ کیا دشمن کو حق ہے کہ ان کتابوں میں کسی روایت کی بیس پہ کیریکیچر بنا دیں؟ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا واقعاً دین کو خطرہ تھا؟ تو یہ ہم نے بیان کیا کہ سابقہ ادیان کو خطرہ تھا، اسلام میں واقعاً کوئی تحریف ہو رہی تھی؟ ہاں ہو رہی تھی۔ کسی خاتون کی محبوبیت کو ثابت کرنے کے لیے اشرف الانبیاء کی حرمت پامال ہو رہی تھی، صرف یہ بتانے کے لیے کہ جی یہ خاتون بہت ہی عزیز تھی اشرف الانبیاء کو، تو اشرف الانبیاء کی نبوت کو کھیل بنایا جا رہا تھا، صرف خاتون کی محبوبیت کو ثابت کرنے کے لیے کہ یہ بڑی محبوب بیوی کی محبوبیت مقدم ہے یا رسول کی رسالت مقدم۔ اگر ہم ائمہ کی تعلیمات نہ ہوتی تو یاد رکھیں آج ہم رسول کو ویسا مان رہے ہوتے جیسے صحائف ستہ نے بتایا۔ آج برادران اہل سنت میں سے بھی کوئی بھی رسول کو صحائف ستہ والا رسول نہیں مانتا، یاد رکھ، وہ رسول مانتے ہیں کہ جو ائمہ اہل البیت نے بتایا، اور یہ دلیل ہے اس بات کی کہ ائمہ جیت گئے اور دین کو بچا لیا۔ صلوات پائیں بر محمد وآل محمد۔ آج وہ خدا کوئی مسلمان نہیں مانتا کہ جو اپنی ٹانگ جہنم میں ڈالے گا۔ صحیح بخاری کتاب تفسیر سورہ 7 کی تفسیر کہ اللہ سبحانہ وتعالی جہنم سے پوچھے گا حل امتلاتی، تو جہنم کہے گی حل من مزید، اور کچھ بعد میں کیا کرے گا رب خداوند تبارک و تعالی معاذ اللہ بخاری کے بقول ثم یضع الرب قدمہ، خداوند تبارک و تعالی اپنی ٹانگ جہنم میں ڈال دے گا، تو جہنم کیا کہے گی قط بے عزت دے گا، بس تیری عزت ہی پسند، خدا کی ٹانگ بنا کے جہنم میں ڈال۔ اگر اس کا کیریکیچر بنے تو کیا جواب دیں گے آپ کیریکیچر بنانے والے کو قتل کریں گے یا اس بخاری کی مذمت کریں اور واضح کہیں گے یہ بخاری کتاب صحیح نہیں ہے بابا؟ اگر صحیح معرفت خداوند تبارک و تعالی چاہیے تو بخاری سے نہ لو، صحیح معرفت خداوند تبارک و تعالی چاہیے تو ابو حنیفہ سے نہ لو، صحیح معرفت خداوند تبارک و تعالی چاہیے تو علی ابن ابی طالب سے لو، دعائیں کمیل دیکھو۔ اگر معرفت خداوند تبارک و تعالی چاہیے تو اس کا جو اہم ترین فرض کریں کہ انسائیڈوپیڈیا سمجھ لیں، خزانہ سمجھ لیں گے، جس کو ہم لوگ بہت زیادہ اہمیت نہیں دیتے، وہ ہر گھر میں موجود ہے، کتابوں میں موجود ہے، مفاتیح میں موجود ہے، ماہ رمضان میں اس کو ہم برکت کے لیے پڑھتے ہیں۔ صحیح معنی میں معرفت خداوند تبارک و تعالی کا جو خزانہ ہے وہ کیا ہے؟ دعاؤں کی صورت میں دعائے جوشن کبیر، 100 فصلیں ہیں، ہر فصل میں اللہ کو 10 طریقے سے اس کے فضائل بیان ہوئے ہیں، 10 طریقے سے اس کی صفات اور حسنات بیان ہوئی ہیں، 1000 طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اسماء اور صفات اور فضیلتیں اور اس کی صفات بیان، اس سے بڑھ کر کوئی خزانہ نہیں ہے جوشن کبیر سے۔
جوشن کبیر ہے کہ جو دشمنان اسلام کو پیش کی جائے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ اسلام کا یہ ہے، نہ یہ کہ بخاری والا۔ تو یہ ذہن میں رکھیں کہ اسلام بڑے خطرے سے گزر چکا تھا اگر ائمہ اہل البیت علیہم السلام نہیں ہوتا۔ آج جو کہا جاتا ہے کہ اسلام باقی ہے، جو کل ہم نے کہا تھا کہ ائمہ کی صورت میں اسلام باقی ہے، امامت کے ذریعے سے اسلام باقی ہے، اس کے معنی کیا تھے؟ اس کے معنی یہ تھے کہ ائمہ علیہم السلام نے اس دور میں نبوت کا دفاع کیا اور بتایا کہ نبی یہ نہیں ہے کہ جو کبھی بیوی کے ساتھ ریس لگائے، کبھی کیا کرے، تماشا دکھائے بیوی کو، گانے والی آئے تو اس کو لے کے جائے۔ نبی یہ نہیں ہے، نبی وہ ہے کہ جو اہل بیت نے معرفی کرائی۔ آج بھی اگر آپ دیکھیں تو ہم سے بحث کی جاتی ہے کہ جی آپ نے رسول کو بہت بڑھا دیا ہے، وہ معصوم ہر چیز میں نہیں تھے، وہ معصوم فقط کس میں تھے؟ وحی میں تھے۔ اس کو لوگ سمجھتے ہیں کہ مناظرے والی بات ہے، مناظرے والی بات نہیں ہے، دین کے دفاع کی بات ہے بابا۔ یہ ہم کہتے ہیں کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، یا اشرف الانبیاء کا ہر فعل ہر قول حکم خداوند تبارک و تعالیٰ کے تحت تھا۔ ہمارے مقابلے میں کیا قول لایا جاتا ہے؟ رسول کی شخصیت کو خراب کرنے کے لیے نہیں وہ جو وحی نازل ہوئی تھی بس اس میں معصوم تھے۔ یہ کیوں قول پیش کیا جاتا ہے؟ تاکہ اشرف الانبیاء کے کردار کو خراب کرنے دیا جائے، ایک دروازہ کھول دیا جائے کہ ان کے باقی اعمال کی کوئی شیورٹی نہیں ہے۔ یہ جو ائمہ علیہم السلام نے کہا کہ نہیں، ان کے ہر عمل کی شیورٹی ہے، ہر کام ان کا بے حکم خداوند تبارک و تعالیٰ ہے، اس کے ذریعے سے انحراف کے دروازے کو بند کر دیا۔ ہماری بحث کیا ہے کہ اشرف الانبیاء کا ہر کام حکم خداوند تبارک و تعالیٰ کے مطابق ہے۔ اہل بیت کے مخالفین نے کیا گفتگو کی کہ دروازے کو کھول دیا، نہیں، سوائے وحی کے کوئی بھی غلطی وہ معاذ اللہ انجام دے سکتے ہیں۔ وہ معصوم ہے فقط کس میں؟ معاذ اللہ نقل قرآن میں، باقی اعمال میں نہیں ہے۔ اب ایسا نہیں ہے کہ انہیں احساس نہیں ہوتا کہ اشرف الانبیاء کی توہین ہو رہی ہے۔ لطیفے کے طور پہ آپ کو سنائے، خود ہماری بات عبس وتولی کے بارے میں جو روایات میں نقل ہوا وہ کیا ہے کہ جی بنو امیہ کا ایک مالدار آدمی تھا۔ بعض جگہ بیان ہوا کہ وہ خلیفہ سوم تھے، کہ ایک مالدار آدمی نے جب دیکھا عبس وتولی، جب ایک نابینا شخص آیا اور اس نے سوال کیا تو ایک شخص نے جو ہے اپنا منہ بنایا، تو یہ سورہ نازل ہوا عبس وتولی۔ ہمارے برادران کی تاکید کیا ہے، شدت کیا ہے کہ یہ منہ پھیرنے والا کون تھا؟ معاذ اللہ اشرف الانبیاء۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک صحابی تھا، اور اگر نام بیان ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے تیسرے خلیفہ تھے، آپ کو تعجب ہوگا، ناراض ہو جاتے ہیں تم لوگ دشمن صحابہ ہو، یہ ممکن ہے کہ وہ ایسا کریں؟ یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ ایسا کریں، لیکن یہ ممکن ہے ان کو بچانے کے لیے رسول اللہ کو نسبت دے دو۔ یعنی کمال کی بات یہ ہے کہ اگر ہم کہیں کہ یہ ایک صحابی تھا تو کہتے ہیں آپ دشمن صحابہ ہیں، توہین صحابہ کر رہے ہیں، یہ کام صحابی نے نہیں کیا، یہ کام رسول اللہ نے کیا، معاذ اللہ۔ تو یہاں پر محسوس ہو رہا ہے کہ رسول سے محبت زیادہ ہے یا ان لوگوں سے محبت زیادہ ہے جنہوں نے تھوڑی دیر کے لیے رسول اللہ کو دیکھ لیا۔ تو خدا پر بھی حملے ہوئے اور رسول اللہ کی جو توہین ہوئی، یہ تو پورا ایک تفصیلی موضوع ہے۔ مثال کے طور پر ایک صاحب، نام نہیں لیتے، ان کا مشہور صاحب تھے، غصے والے بھی، ان کی ایک صفت تھی وہ کھڑے ہو کے پیشاب کرتے تھے، حسن بخاری کے بخار، کوئی چھپی ہوئی چیز نہیں۔ ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے یہی نسبت رسول اللہ کو دے دی گئی۔ کیوں دے دی گئی؟ کہ نہیں ایسا کوئی برے کام تھوڑی ہے، رسول اللہ بھی کرتے تھے۔ یعنی بجائے یہ کہ بابا یہ غلطی تھی ان کی، قصہ ختم ہوا۔ اب اس غلطی کو جسٹیفائی کرنے کے لیے یا یہ کہ کہہ دیا جائے کہ ہاں یہ ایک غلطی تھی، خود رسول اللہ کو اس غلطی کی نسبت دے دی جائے۔ اب تصور کریں کہ یہ چیزیں، کتابیں جو انگلش میں چھپ گئی ہیں، انگلش میں انٹرنیٹ پہ آ گئی ہیں، اگر اب ان کی بنیاد پر کیریکیچر اور کارٹون بنے تو آپ کس کی مخالفت کریں گے؟ کس کے خلاف مظاہرہ کریں گے؟ کسی یورپین کنٹری کے خلاف مذمت کرنی چاہیے ان کی، لیکن مواد کون دے رہا ہے؟ اور یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام کو خطرہ کیا تھا، اسلام کو یہ خطرہ تھا۔ اور اب اس بات کو بھی واضح سمجھ لیں کہ یہ دشمنی اہل بیت سے تھی، یہ دشمنی ڈائریکٹ اہل بیت سے نہیں تھی، اور اس کی دلیل بھی ہے۔ اہل بیت کو صرف قتل کیا گیا، صرف سے کیا مراد؟ اب آپ کہیں گے صرف ہے وہ جو توہین رسول اللہ کی گئی ہے، وہ مولا امیر المومنین کی نہیں کی گئی۔ وجہ یہ ہے کہ یہ منافقین اللہ میں بھی، اللہ کی توحید میں بھی رخنہ ڈال رہے تھے اور نبوت پہ بھی حملہ کر رہے تھے۔ توحید اور نبوت کو بچانے کے لیے جو اللہ نے انتظام کیا تھا وہ انتظام تھا امامت اہل بیت۔ تو در حقیقت جو ان کے تیروں کا رخ تھا، در حقیقت جو ان کا ٹارگٹ تھا وہ دین تھا، اور دین سے مراد یہ کہ توحید اور نبوت۔ اور جب انہوں نے حملہ کیا توحید اور نبوت پر تو سامنے جو ایک قلعہ تھا، سامنے جو ایک ڈھال تھی، سامنے جو ایک دیوار تھی، اس دیوار کا اور قلعے کا اور ڈھال کا نام تھا امامت علی ابن ابی طالب۔ اس ڈھال کا اور قلعے کا اور دیوار کا نام تھا امامت حسن ابن علی، امامت حسین ابن علی، امامت علی ابن الحسین، امامت محمد ابن علی، امامت جعفر ابن محمد، امامت موسیٰ ابن جعفر، امامت علی ابن موسیٰ، امامت محمد ابن علی، امامت علی ابن محمد، امامت حسن ابن علی،
امامت حجت ابن الحسن العسکری المہدی۔ یہ جو حملہ اہل بیت پہ ہوتا ہے، یاد رکھیں یہ اہل بیت پر ڈائریکٹ حملہ نہیں ہے، در حقیقت یہ حملہ تھا توحید پر، در حقیقت یہ حملہ تھا نبوت پر۔ لہٰذا وہ توہین کے جو آپ کو اشرف الانبیاء کی سہائے ستہ میں ملے گی، وہ توہین آپ کو مولا امیر المومنین کی نہیں ملے گی۔ مولا امیر المومنین کو تو اس توہین کی وجہ سے قتل کیا گیا، اور توہین ہے، اہل بیت کی توہین بھری پڑی ہے، ان کی شخصیت کو خراب کیا گیا۔